ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس نے کیا کہا ارے چل جا یہاں سے، آ گیا صبر کر صبر کر، صبر صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے۔ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا، اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے، وہ تنبیہ کرنا تھا کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے ہو کون؟ وہ محمد رسول اللہ تھے، ہیں وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہاں۔ 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کے اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے اسی وقت صبر کیا جائے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے، اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی، اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو، اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا۔ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا، صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو، صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا مارا اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے۔ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی، تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا۔ آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی۔ آپ نے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے۔ میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے
چاہیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے تب آپ کا غصہ آنا چاہیے. آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے. اس غصے کو سنبھالیے اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجیے. یہاں غصے کی ضرورت ہے. یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے, موبائل لیتی ہے, اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے. آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا, موٹر سائیکل پہ بٹھایا. اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے. اس غصے کو سنبھالیے اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی. آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے. حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے. حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے. شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی, بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے. شریعت شریعت ہے. نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا. یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا. اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو, اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں. شریعت شریعت ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا. جس کو برا لگتا ہے لگتا رہے. اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا. اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو, اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے. آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے. رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے, کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں, دین سننے آئے ہو نا, قرآن حدیث سننے آئے ہو. اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے اور گرہ باندھو, اِنَّا عَذَابًا یوم القیامت, اِنَّا اشد عذابًا یوم القیامت المصبرون. یہ یاد کریے. اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں, اِنَّا اشد النَّاسِ عَذَابًا یوم القیامت المصبرون. قیامت کے دن سب سے سخت عذاب, سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا, جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے, اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا. اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا, میں حدیث پڑھ رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت, معمولی عذاب نہیں, ہلکا عذاب نہیں. اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا, عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا. المصبرون, جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا, تصویریں بنا کھینچو, آؤ. میں نے کسی کو اجازت نہیں دی, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے, اور اس جلسے کی اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے نہ محمد الرسول اللہ کو اہمیت دی ہے. اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. وہ بھی نبی کو نہیں مانتا, تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو, کوئی فرق نہیں ہے. اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں. میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں. اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا, جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا. اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے. اب دیکھنا ہے مجھے, کھینچو فوٹو.
नहीं मिसाल देना चाहता था, लेकिन आज दी हमने। आए हो जलसा सुनने, मजाक बना के रख दिया दीन के जलसों, मजाक बना के रख दिया। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया। जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद है वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे, और हजरत ज़ैनब के घर थोड़ा ज्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था, तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी। तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में, और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका ज़मीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा है मोदी का बाप है। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। इस्लामी भाइयों, हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सपोर्ट करें, और आप लोगों को हमारी ये पोस्ट पसंद आई हो और अगर आपको इस पोस्ट से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल निज़ामे हक प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दे, और नीचे दिए गए शेयर बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर जरूर कर दें और लाइक कमेंट करें। खुदा हाफिज।